اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروس ٹو ہیومینٹی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہارے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کیا۔ بادشاہ نے قہقہہ لگا کر بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہے۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسا ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلوایا اور اس نے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلا حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کے سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کا جواب معلوم کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرا حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرا 3 سوال یہ ہے۔ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقالے پر چوٹ لگائی اور بآواز فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں فرمانے اٹھائے اور دوڑ لگائی دربار سے۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے سوالات رکھ دی۔ ملک بھر کے تمام دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلی ہی سوال کا کوئی ہاتھ رہا جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اس کی کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہی تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا، لیکن اسے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی ہاک چانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ دوستو اگلے دن اس نے دربار حاضر ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی میں پہنچ گیا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھ کر قہقہہ لگایا اور بولا، جناب عالی آپ صحیح جگہ پہنچے، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہے۔ وزیر نے حسرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھامے میں رکھے اور مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا کہ بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا ہے۔ فقیر نے کہا کہ جناب عالی میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ آپ نے جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دی تھی، مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر بادشاہ کو سلام کیا اور اس کوٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ سروس ٹو ہیومینٹی کے دوستو یہ سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟
فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا کہ ہاں میں پہلے دونوں سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ فقیر بولا کہ پہلے سوال کے جواب ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دوستو، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس سے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہا لگا کر اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آیا اور نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اکچائے اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو، شاہی جلاد کل آپ کا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو، تمہارے جان بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر اس شش و فن میں پھنس گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہا لگایا اور بولا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری عرض ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کتے کی جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا فرمانا پاڑا اس کوٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے عرض کی غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزر جائیں گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محفل کے قریب پہنچتا رہا، اسی کی احساس شرمندگی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محفل کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور وہ اس دنیا فانی سے چل بسا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانی تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے عزت نفس کی پرواہ کے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دولت کے ہوس میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے، بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔